अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम कुरैशी। ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ साथ एक बार फिर आपको ये बताऊंगा कि इलेक्शन में धांधली किस तरह हुई, किस तरह प्लान किया गया, किस तरह सोचा गया। उसके अलावा इस वक्त क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है कराची में, PTI क्या कर रही है, इमरान साहब क्या सोच रहे हैं कि PTI का वज़ीर आज़म कैसे आ सकता है, ये भी आपको बताऊंगा। जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा था उस वक्त तक नताइज जो टेलीविज़न पे दिखाए जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसके मुताबिक तकरीबन PTI बैक्ड 100 उम्मीदवार जो हैं वो इलेक्शन जीत चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के 73 हैं, पीपल्स पार्टी के 54 हैं, MQM के 17 हैं, मुस्लिम लीग काफ के 3 हैं, JUI फजलुर रहमान साहब की पार्टी के 2 हैं, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 2 हैं, वहदतुल मुस्लिमीन की 1 सीट है और बलूचिस्तान से गालिबन महमूद अचक साहब की पार्टी की 1 सीट है। ये नताइज हैं जी जो इस वक्त तक दिखाए जा रहे हैं। कौमी असम्बली की 265 सीटें हैं, उसमें से अब तक 260 का रिज़ल्ट आ चुका है, उसमें से ये मैंने आपको बताया है। अब देखिए, इलेक्शन वाली रात मैंने पिछली वीडियो में भी अर्ज़ किया था कि रात 12 बजे तक नताइज सामने आते रहे और उन नताइज के नतीजे में एक ट्रेंड सेट हो गया। ये ट्रेंड जो है वो किस तरह सेट होता है, ये मैं आपको टेक्निकल चीज़ आपको बता दूं। देखिए, जब एक पोलिंग स्टेशन पे काउंटिंग मुकम्मल हो जाती है तो प्रिजाइडिंग अफसर हर पोलिंग एजेंट को नतीजे की एक कॉपी देता है और वो फॉर्म 45 कहलाता है। उसमें तमाम उम्मीदवारों के वोट दर्ज होते हैं कि किस पार्टी के उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं। तो सूरत ये है कि जब पोलिंग एजेंट अपने मरकज़ी दफ्तर जाता है तो वहाँ 10 पोलिंग स्टेशन के और भी नताइज सामने आ जाते हैं। जब वो उसे टोटल करते हैं तो पता लग जाता है कि उनके वोट कितने और मुखालिफ के वोट कितने हैं। उसी हिसाब से पार्टियों के कैंपों की हालत भी होती है। जो हार रहे होते हैं उनकी ये पोजीशन हो जाती है, जो जीत रहे होते हैं वो शोर शराबा करने लगते हैं। इसके लिए मैं एक क्लासिक एग्जांपल देता हूँ कि फैसलाबाद में राना सनाउल्लाह, जैसे मरीम नवाज़ साहिबा हकीम राना सनाउल्लाह कहती थी, क्योंकि उसने PTI के लोगों पे बड़े जुल्म ढाए थे। तो राना सनाउल्लाह के एक पोलिंग स्टेशन से उन्हें एक ही वोट मिला। तो जाहिर है कि जब उन्हें पोजीशन पता चल गई कि पोलिंग स्टेशनों की ये हालत है कि मुझे एक वोट मिल रहा है, तो उन्होंने तो घर जाके सोना ही था। तो रात 12 बजे तक ये वाज़ा हो गया था कि कौन जीत रहा है। तो नताइज रोक लिए गए और बंद कमरों में मीटिंगें शुरू हो गई और उसके बाद ये हुआ कि तमाम प्रिजाइडिंग अफसर तमाम नताइज जो हैं वो रिटर्निंग अफसर के पास जमा कराते हैं। तो ये हुआ कि जनाब रात तकरीबन 2 बजे के करीब जो है वो फ़ैसला हो गया। रिटर्निंग अफसरान जो हैं उनके दफातर में नामालूम अफराद आ गए और उन्होंने तमाम नताइज को अपनी मर्ज़ी से मुरतब करना शुरू किया। ज़ाहिर है इतने सारे नताइज थे, इतनी सारी सीटों पे धांधली करनी थी। नतीजा ये हुआ कि 7-8 घंटे तो लग गए। लिहाजा 10 बजे के बाद सुबह जो नताइज आए वो मुस्लिम लीग नून की मर्ज़ी के मुताबिक आए। 12 घंटे तक मुस्लिम लीग नून वालों को होश नहीं था कि वो मीडिया से गुफ्तगू कर लें, कोई शख्स अवेलेबल नहीं था। ये सारी बातें रिपीटेड हैं, सब बातें हो चुकी हैं। तो इस तरह से जो है वो नताइज को तब्दील कर दिया गया। अब मैं थोड़ी सी आपको तफसील बताऊं कि PTI का ये दावा है कि तकरीबन 60 सीटें ऐसी थी जो यकीनी तौर पे उनकी थी और उनके नताइज को जो है वो तब्दील कर दिया गया। तो अगर आप इस एतबार से देखें तो मुस्लिम लीग नून को जो 73 सीट्स मिली हैं उसमें से तकरीबन 35 से 40 सीट्स ऐसी हैं जो उन्हें जिताई गई हैं।
यहाँ पे एक बात आपको याद दिलाता हूँ کہ جو فافن ہے ہمارے ہاں فیئر اینڈ فری الیکشن نیٹ ورک، یہ ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو الیکشنز کو لک آفٹر کرتی ہے پاکستان میں، اور ان کی رائے کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ تقریباً 73 سیٹیں ایسی ہیں کہ جن کی فارم 45 اور فارم 47 جو ہے ان میں تضاد پایا جاتا ہے۔ ان کے خیال کے مطابق بھی یہ فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں تھا۔ تو تقریباً آپ سمجھ لیجئے جو ان کی فیگر ہے وہ تقریباً 73 سیٹس پہ کہتے ہیں کہ گڑبڑ ہوئی ہے، تو اس میں سے آپ سمجھ لیں کہ 35 سے 40 سیٹیں جو ہیں وہ دلوائی گئی ہیں جناب مسلم لیگ نون کو، اور پھر کراچی اور حیدرآباد میں 17 سیٹیں جو ہیں خیر سے وہ ایم کیو ایم کو دلوا دی گئی ہیں۔ کراچی کے لوگوں کو یہ بات اچھی طرح پتہ ہے کہ کس طرح یہ دلوائی گئی ہیں۔ اب پنجاب کے جن اضلاع میں دھاندلی کروائی گئی ہے، جہاں سے مسلم لیگ نون کو بڑی امید تھی کہ وہ جیتیں گے، لیکن پچھلے 4 سال میں صورتحال بہت بدل چکی ہے، جس کا اندازہ میاں نواز شریف کو بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ 4 سال سے پاکستان میں تھے نہیں۔ تو پنجاب کے جن اضلاع میں دھاندلی ہوئی اس میں ملتان، گجرات، سرگودھا، سیالکوٹ، لاہور، نارووال، جہلم، چکوال، اسلام آباد اور راولپنڈی۔ کے پی میں پشاور، مالاکنڈ، ہزارہ ڈویژن میں بھی کوشش کی گئی لیکن وہاں زیادہ کر نہیں پائے۔ تو یہ وہ اضلاع تھے کہ جہاں پر جو ہے نتائج کو تبدیل کر دیا گیا، اور مسلم لیگ نون کو اس پوزیشن میں لا کھڑا کیا کہ وہ دوبارہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر جو ہے ایک پی ڈی ایم 2 جو ہے وہ بنا سکے۔ اس سے زیادہ سیٹیں انہوں نے مسلم لیگ نون کو نہیں دیں۔ دیکھیے پورا انٹرنیشنل میڈیا، چاہے وہ انڈیا ٹوڈے ہو، چاہے وہ گارجین ہو، انڈیپینڈنٹ ہو، نیو یارک ٹائمز ہو، واشنگٹن پوسٹ ہو، الجزیرہ ٹی وی ہو، سی این این ہو، تمام نے ان کو دھاندلی زدہ الیکشن قرار دے دیا ہے۔ ہر اخبار یہ کہہ رہا ہے، بین الاقوامی میڈیا چیخ رہا ہے کہ یہ ووٹ عمران خان کا تھا۔ لیکن اگر کوئی نہیں سن رہا تو یہ ہماری عدالتیں ہیں یا ہمارے ادارے ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے تقریباً 100 حلقوں کی پٹیشنز تیار کی تھی اور آج انہیں ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ ان پٹیشنز میں تمام بڑے بڑے حلقے شامل ہیں، نواز شریف، مریم نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز، اون چودھری، علیم خان، ان سب کے نتائج کے خلاف جو ہے وہ پٹیشنز فائل کر دی گئی ہیں۔ اور پی ٹی آئی کراچی جو ہے وہ اس وقت الیکشن کمیشن آف سندھ کے دفتر کے سامنے بہت بڑا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ اس مظاہرے میں جماعت اسلامی بھی شامل ہے، کیونکہ کراچی میں بھی عوام کا مینڈیٹ بری طرح چوری کیا گیا ہے۔ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے دور میں کراچی کے لوگوں پر کیا گزری ہے۔ ایک طویل کہانی ہے، ایک طویل داستان ہے، میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، لیکن کراچی کے لوگوں کے ساتھ، کراچی کے باشعور لوگوں کے ساتھ جتنی زیادتی ہمارے اداروں نے کی ہے، شاید ہی اس کی کوئی مثال ملتی ہو۔ تو اب صورت یہ ہے کہ مختلف جگہوں پہ مظاہرے بھی ہو رہے ہیں، عدالتوں میں پٹیشنز فائل ہو رہی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نومینیشن پیپرز جو ریجیکٹ ہوئے تھے بہت بڑے پیمانے پہ، اس میں ہائی کورٹ سے اور مختلف عدالتوں سے جو ریلیو ملا تھا پی ٹی آئی کو، وہ تقریباً 97% تھا۔ اتنے ناجائز نومینیشن پیپر ریجیکٹ ہوئے تھے۔ مجھے لگتا ہے کہ ان نتائج کا بھی یہی ہوگا کہ یہ میجورٹی جو سیٹیں ہیں مسلم لیگ نون کی، یہ ساری اڑ جائیں گی۔ اب اس وقت یہ صورتحال ہے کہ جناب عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنے ساتھیوں سے صلاح مشورہ کر رہے ہیں، اور اس وقت صورتحال یہ ہے
کہ وزیر اعظم کے نام پہ غور و فکر ہو رہا ہے کہ کس کو وزیر اعظم بنایا جا سکتا ہے۔ اگلے 48 گھنٹے میں ایسی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے کہ میاں نواز شریف حکومت بنانے سے انکار کر دے، تو ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کچھ معاملات طے ہو سکتے ہیں کچھ اصولی بنیادوں پہ۔ دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ وحدت المسلمین کے ساتھ چونکہ عمران صاحب کا معاہدہ تھا، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر پی ٹی آئی میں آزاد امیدواروں کو شامل ہونے کی اجازت نہ ملی تو وحدت المسلمین کے ساتھ معاملہ ہو سکتا ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو ساتھی ہوا کرتے تھے مولانا شیرانی، ان کے ساتھ بھی عمران صاحب کا جو ہے وہ پیکٹ ہوا تھا۔ ان کو بھی قومی اسمبلی میں ایک سیٹ مل گئی ہے۔ بلوچستان کی جو میں دوسری سیٹ کہہ رہا تھا وہ مولانا شیرانی صاحب کی ہے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ جو آزاد امیدوار ہیں وہ وحدت المسلمین کا حصہ بن کے اپنی سیٹیں جو ہیں جو مخصوص نشستیں ہیں وہ بھی حاصل کر سکیں، اور کچھ دیگر لوگوں کے ساتھ معاملات طے کر کے پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنا وزیر اعظم لانے کی پوزیشن میں آ گئی ہے۔ یہ جتنی باتیں جتنی بھاگ دوڑ آپ کو نظر آ رہی ہے زرداری صاحب کی اور بلاول بھٹو صاحب کی، نواز شریف کی، یہ اگلے 48 گھنٹے میں جو ہے وہ اس کا دی اینڈ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ساری صورتحال۔ میں نے کہا کہ آپ کو اپڈیٹ دے دوں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔